بلا کسی تاخیر کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو، میں چاہوں گا کہ آج کے معزز مہمانوں کو ڈائس پر مدعو کروں۔ میں سب سے پہلے داعیہ محفل جناب صوفی شاہ محمد سلطان شتاری صاحب سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں تاکہ ہمارے معزز مہمانوں کا وہ ڈائس پر استقبال کر سکیں، اور آپ تمام سے میں خواہش کروں گا کہ تعلیم کی گونج میں ہمارے مہمانوں کو استقبال کریں۔ میں آج کے معزز ترین مہمان خصوصی عالی جناب محمد محمود علی صاحب وزیر داخلہ ریاست تلنگانہ سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ میں آج کے ایک اور معزز مہمان پروفیسر ایس اے شکور صاحب صدر شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ و سابق ڈائریکٹر سیکرٹری اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ سے خواہش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ میں پروفیسر مجید بیدار صاحب سابق صدر شعبہ اردو سے جو آج کے معزز ترین مہمان ہیں ان سے بھی ادباً گزارش کروں گا کہ وہ بھی ڈائس پر تشریف لائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خواتین و حضرات، صوفی سلطان شتاری صاحب فرماتے ہیں، میرے اللہ برتر و اعلیٰ ہے تو، میرے اللہ برتر و اعلیٰ ہے تو، کوئی بھی تجھ سا نہیں ایکتا ہے تو، کیا کرے کوئی تیری حمد و ثنا، ہے تیری تعریف میں عرض و سما۔ تو خواتین و حضرات، آئیے اللہ کی حمد و ثنا سے آج کی اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں، اور میں قرأت کلام پاک کے لیے ماسٹر محمد غفران سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور تمام سامعین کو قرأت کلام پاک سننے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ ڈاکٹر محمد غفران صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ قرأت کلام پاک سے ہمیں نواز رہے تھے حافظ محمد غفران صاحب۔ سلطان شتاری صاحب ہی کا کہنا ہے، لفظوں میں کیا بیاں ہو عظمت حضور کی، لفظوں میں کیا بیاں ہو عظمت حضور کی، قرآن پاک خود بھی ہے سیرت حضور کی، سلطان ہے مطمئن
اسے بخشش کی کیا فکر، سلطان ہے مطمئن اسے بخشش کی کیا فکر، محشر میں کام دے گی شفاعت حضور کی۔ خواتین و حضرات، نہ صرف سلطان شتاری صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے امید لیے ہیں اور مطمئن ہیں کہ ان کی محشر میں بخشش ہو جائے گی، بلکہ ہم اور آپ سبھی کو یہ یقین ہے کہ ہم بھی بخشش پانے والوں میں شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی یقین اور امید کے ساتھ دعوت دیتے ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ آج کی مرکزی شخصیت محترم صوفی سلطان شتاری صاحب کی نعت پاک انہی کے حکم کی تعمیل میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ نعت کا مطلب ہے: ہم مدینے میں اگر اپنا گزارا کرتے، ہم مدینے میں اگر اپنا گزارا کرتے، رات دن آپ کے روزے کا نظارہ کرتے، رات دن آپ کے روزے کا نظارہ کرتے، شق ہوا چاند تو حیرت کی کوئی بات نہیں، شق ہوا چاند تو حیرت کی کوئی بات نہیں، ٹکڑے ہو جاتا فلک آپ اشارہ کرتے، ٹکڑے ہو جاتا فلک آپ اشارہ کرتے، ہم مدینے میں اگر اپنا گزارا کرتے، اہل ایمان کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، اہل ایمان کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، کاش مشکل میں محمد کو پکارا کرتے، کاش مشکل میں محمد کو پکارا کرتے، رات دن آپ کے روزے کا نظارہ کرتے۔ اور آخری شعر ہے: یاد گیسوئے نبی کافی ہے جینے کے لیے، یاد گیسوئے نبی کافی ہے جینے کے لیے، بس اسی دھن میں ہم اپنے کو سوارا کرتے، بس اسی دھن میں ہم اپنے کو سوارا کرتے۔ اور مختہ فرماتے ہیں: ہم جو آداب تکلم کو سمجھتے سلطان، ہم جو آداب تکلم کو سمجھتے سلطان، ہم جو آداب تکلم کو سمجھتے سلطان،
جذبہ عشق نبی دل میں ابھارا کرتے، ہم مدینے میں اگر اپنا گزارا کرتے، رات دن آپ کے روزے کا نظارہ کرتے۔ عجز و انکساری کے ساتھ اپنے خوبصورت ترنم میں صوفی سلطان شتاری صحابی کی تحریر کردہ یہ نعت شریف ڈاکٹر طیب پاشا قادری پیش کر رہے تھے۔ اب میں مختصر سا تعارف ہمارے معزز مہمانوں کا آپ کے سامنے کروانا چاہوں گا۔ حالانکہ دائز پر جتنی شخصیتیں تشریف فرما ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ شہر میں جتنے ادبی جلسے ہوتے ہیں کم سے کم 60 سے 70% جلسوں میں یہی معزز مہمان مدعو کیے جاتے ہیں، اور یہ تمام مہمان وہاں جا کر اس جلسے کی رونق دوبالا کر دیتے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ تعارف کرواؤں ان تمام معزز مہمانوں کا اور خاص کر ہمارے شرکائے جلسہ کا بھی دلی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ 4 بجے کے بعد اچانک موسم تبدیل ہو گیا اور بہت طوفانی بارش ہوئی، راستے مسدود ہو گئے اور جگہ جگہ پانی بھر گئے، آنے کے باوجود بھی نہ صرف آپ لوگ تشریف لائے بلکہ ہمارے معزز مہمان بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ علی جناب محمد محمود علی صاحب سے عزت مآب وزیر داخلہ ریاست تلنگانہ سے ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں۔ انکساری، محبت، خلوص، سب سے بہترین جو جذبہ ہے، جو خوبی ہے ہمارے وزیر داخلہ میں موجود ہے۔ یہ منکسر المزاج وزیر داخلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کی تاریخ میں جب سے آندھرا پردیش وجود میں آیا، اس کے بعد پھر تلنگانہ وجود میں آیا، اتنا منکسر المزاج وزیر داخلہ میں نے نہیں دیکھا، شاید آپ نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح اور بالکل سچ ہے۔ میں علی جناب مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے دیرینہ رفیق جناب سلطان شتاری صاحب کی اس رسمی اجرا تقریب میں باوجود حالات کے ناسازگار ہونے کے یہاں تشریف لائے۔ میں آپ کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں جناب، اور بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا۔ میں پروفیسر شکور صاحب کا، جو اب صدر شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ ہیں اور CDEM کے ڈائریکٹر بھی ہیں، سابق ڈائریکٹر سیکرٹری اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ رہ چکے ہیں، شکور صاحب کے بارے میں بھی تمام اردو دان طبقہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کبھی کبھی شہر میں 3 جلسے ادبی ہوا کرتے تھے جب یہ ڈائریکٹر سیکرٹری ہوا کرتے، تو تینوں جلسوں میں کہیں مہمان خصوصی، کہیں مہمان اعزازی، کہیں صدر جلسہ کے طور پر پروفیسر شکور صاحب شرکت کیا کرتے تھے، اور آج بھی ان کی یہ دل عزیزی برقرار ہے۔ آج بھی کوئی ادبی جلسہ ہوتا ہے تو جو منتظمین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شکور صاحب ان کے جلسے میں ضرور شریک ہوں۔ بہرحال شکور صاحب یہاں تشریف لائے، میں پروفیسر شکور صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور خیر مقدم بھی کرتا ہوں۔ پروفیسر مجید بیدار صاحب سابق صدر شعبہ اردو رہ چکے ہیں جامعہ عثمانیہ کے، اور حیدرآباد کی حرکیاتی شخصیت میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حرکیاتی ان دا سینس، اگر آپ چھوٹے سے دیوان خانے میں 2 4 5 لوگوں کا بھی کوئی جلسہ منعقد کرتے ہیں اور پروفیسر مجید بیدار صاحب سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ شرکت کریں، تو وہ کافی دور سے ٹولی چوکی سے برابر اپنی جو ہے بائک پر یہاں اسکوٹر پر آ جاتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں۔ یہ ان کا خلوص اور محبت اردو کے تعلق سے ہے۔ بہرحال میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ اب رہی بات آج کے یہ عقد ثانی کے نوشہ کی، میں عقد ثانی اس لیے کہہ رہا ہوں جی نہیں، اس کی ایک وجہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں، وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں کہ آج جو 5 کتابوں کی رسم اجرا انجام دی جانے والی ہے،
اس کا دوسرا ایڈیشن ہے، تو اس حساب سے یہ عقد ثانی ہی ہوا یہ، اور یہ جو ہے نوشہ ثانی ہے یہ۔ بہرحال صوفی سلطان شتاری صاحب بہت ہردل عزیز شخصیت ہے، بہت ہردل عزیز شخصیت ہے۔ آج ان کی ہردل عزیزی اگر آج بارش نہ ہوتی تو آپ دیکھتے کہ جگہ یہاں پر شاید تنگ دامنی کا شکوہ کرتا ہے یہ آڈیٹوریم، بارش کے باوجود بھی اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو یہ صرف سلطان شتاری صاحب کی محبت اور خلوص کا معاملہ ہے۔ سلطان شتاری صاحب سیاسی وابستگی بھی ہے، اور جو ہے ادبی شخصیت بھی ہے، اور صوفی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی شاعری کو انہوں نے سیاسی طور پر استعمال نہیں کیا، ورنہ صوفی سلطان شتاری صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی تعریف کے ترانے لکھ لکھ کر جو ہے بہت شہرت پا لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آج جو بزم کشور کی جانب سے 4 کتابوں اور 1 سوینر کا افتتاح ہونے والا ہے، ان میں 2 کتابیں نعت شریف کا مجموعہ ہے، اور 2 کتابیں، ایک شعری مجموعہ ہے، ایک غزلیات کا مجموعہ ہے، اور ایک 50 سالہ جو اردو کی خدمات کی صوفی سلطان شتاری صاحب کی، اس وقت 1 سوینر اجرا کیا گیا تھا، جس میں مشاہیر اردو نے اپنے اپنے خیالات کا، جذبات کا اظہار کیا ہے مضمون کی شکل میں، وہ 1 سوینر یہاں پر رسمی اجرا ہوگی۔ تو بہرحال صوفی سلطان شتاری صاحب آندھرا پردیش اردو اکیڈمی، تلنگانہ اردو اکیڈمی، بہار بنگال اردو اکیڈمی، نہ جانے کون سی اکیڈمی سے آپ انعامات حاصل کر چکے ہیں اپنی ادبی خدمات کے سلسلے میں، اور جنرل سیکرٹری بھی ہیں آپ TRS کے موجودہ میں۔ اس کے باوجود بھی کبھی آپ کی گفتگو سے یا آپ کے انداز سے نہیں لگتا کہ یہ سیاسی آدمی ہے، بالکل یہ ہمارے آدمی لگتے ہیں، مطلب ادبی آدمی۔ تو بہرحال ہم سب خوش قسمت ہیں کہ آج ایک ہردل عزیز اور پرخلوص شخصیت کی 5 کتابوں کی رسم اجرا یہاں ہونے والی ہے، اور ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے sultanshutari.com کے نام سے۔ اس ویب سائٹ کی خوبی یہ ہے کہ بہت سی ویب سائٹس ہیں، بہت سارا مواد اس کے اندر الگ الگ موضوعات پر موجود ہے، لیکن یہ ویب سائٹ صرف اس غرض سے بنائی گئی ہے کہ سلطان شتاری صاحب نے جو کچھ تحریر کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے، بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ تو ایک پہلو ہوا۔ دوسرا پہلو، اس کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ان تمام کلام کو، تمام تحریروں کو رومن انگلش میں بھی دے دیا گیا ہے بازو۔ جب آپ کلک کریں گے تو ان کی ایک غزل سیدھے ہاتھ پر آ جائے گی، دائیں ہاتھ پہ آپ کے جو ہے بائیں ہاتھ پر رومن انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن رہے گا پورا۔ تو جو نان اردو پیپل ہیں، جو اردو داں نہیں ہیں، ان کے لیے بھی یہ سہولت ہو جائے گی کہ وہ اردو نہیں پڑھ سکیں گے، یہاں رومن انگلش میں پڑھیں گے، اس کے بعد اردو پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو کچھ سیکھنے کا بھی شوق ہوگا ان میں، اور اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان کی تحریریں جو ہیں پہنچ جائیں گی۔ اور یہ اس کے ماسٹر جو تیار کیے ہیں ویب سائٹ، یہاں خواجہ کلیم اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بہرحال کتابیں بھی یہی تیار کی ہیں، ویب سائٹ بھی انہوں نے ہی بنایا ہے، اب آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ ویب سائٹ جب اس کا اناگوریشن ہوگا۔ تو بہرحال ہمارا لائحہ عمل یہ ہے کہ پہلے اتفاق سے آج کے اس ادبی اجلاس کی صدارت علی جناب زاہد علی خان صاحب مدیر روزنامہ سیاست کرنے والے تھے، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی۔ صوفی سلطان شتاری صاحب کے زاہد علی خان صاحب سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے، دوستانہ تعلقات، ساتھ پڑھے لکھے ان لوگ، ساتھ جو ہے انہوں نے اسکول یا کالج کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ تو شتاری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر طبیعت ناساز ہے تو ہم خود آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، چونکہ اعلان ہو چکا ہے، دعوت نامے بڑھ چکے ہیں، آپ کے ہاتھوں ہم یہ کتابوں کی رسم اجرا کروا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے حامی بھر لی، اور اتفاق سے آج صبح 10 بجے کے قریب ہم سب زاہد علی خان صاحب کے گھر پہنچ گئے، وہاں اس 5 کتابوں کی رسم اجرا انہوں نے انجام دی، اور کچھ اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا، وہ بھی آپ لوگوں کو بہرحال مشاہدے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تو صدارت وہ کرنے والے تھے، لیکن ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ لیکن آج کے جلسے میں چونکہ وہ کتابوں کی رسم اجرا ہونی ہے، تو ہمارے جو معزز ترین مہمان عالی جناب محمد محمود علی صاحب، وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کتابوں کی رسم اجرا بھی انجام دیں گے، اور اس ویب سائٹ کا بھی بٹن دبا کر ویب سائٹ بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اور اس کے بعد ادبی جلسے میں ہمارے پاس 3-4 مقررین موجود ہیں جو صوفی سلطان شتاری صاحب کی شخصیت اور ان کے
کلام وغیرہ کے بارے میں اظہار خیال کریں گے۔ ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب یہاں پر موجود ہیں، استاد سخن۔ ڈاکٹر فاضل حسین پرویز صاحب ایڈیٹر گواہ ویکلی اور اس آڈیٹوریم کے سربراہ ہیں، یہاں موجود ہیں۔ اور ڈاکٹر میم خواب سلیم صاحب یہاں پر موجود ہیں، اردو کی قداور شخصیت اور پرنسپل شاداں جونیئر کالج یہاں موجود ہیں۔ یہ تینوں اظہار خیال کریں گے، اس کے بعد رسم اجرا ہوگی، پھر مہمانوں کی تقاریر وغیرہ ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مہمانوں کو زیادہ ڈسٹرب نہ ہو۔ ہم وہ کلپ جو زاہد علی خان صاحب نے رسم اجرا میں انجام دی، وہ کلپ آپ کو پہلے دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے معزز مہمان ویب سائٹ کا افتتاح کریں گے، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور پھر ہم اپنے تقاریر وغیرہ کا دوسرا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو میں جناب کلیم صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس رسم اجرا کا کلپ جو ہے ہمارے سامعین کے لیے پیش کریں، ناظرین کے لیے پیش کریں۔